السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے امریکہ سے، جہاں پر امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان کے حالیہ حملوں سے ہمارے افواج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اور اس سے ہمارے انخلا پر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ ناظرین، یہ سٹیٹمنٹ اس وقت دیکھنے کو ملا جب افغانستان سے امریکی انخلا شروع ہو گئی ہے اور کچھ بیسز انہوں نے کابل حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ ناظرین، پینٹاگان کے پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ یہ حالیہ چھوٹے چھوٹے حملے افغان فورسز پر کیے گئے ہیں اور اس سے امریکی افواج اور ہمارے وسائل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یہ افغانیوں کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ ابھی ان مکار صلیبیوں سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں نجات دلانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ سب افغانوں کو طالبان کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے، اور پچھلے دنوں صدر جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ان کی مکاری اس سے ٹپکتی ہے اور ہم خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب افغانستان کی حکومت طالبان کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ افغانستان کا موجودہ حکومت تو افغانستان چلانے کے قابل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں ایک ایسا حکومت تو ہونا چاہیے جو ٹھیک اسلامی بنیادوں پر قائم ہو اور جہاں اسلامی قوانین لاگو ہوتا ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلامی نظام کیسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکی افواج افغانستان سے امن کے ساتھ نکلے اور اس میں کوئی تشدد نہ ہو، کیونکہ اب اس خطے میں امن ہونا چاہیے، کیونکہ افغانوں نے بہت جنگ دیکھ لیا اور ہم یہ امید طالبان سے کرتے ہیں کہ وہ افغانستان میں امن لانے پر ترجیح دے اور سیاسی طور پر مزید مسائل کا حل نکالے اور مزید تشدد کی طرف نہ جائے۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے مصر اور فرانس سے، جہاں پر مصر اور فرانس نے ایک ڈیل دستخط کیا ہے جس میں مصر فرانس سے 30 رافیل طیارے خریدے گا، جو کہ پورا 4.5 بلین ڈالرز کا ڈیل ہوگا۔ ناظرین، دسمبر میں فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ ہیومن رائٹس کی وجہ سے ہم مصر کو ہتھیار دینے سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ہم مصر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، فرانس اور مصر کے تعلقات جنرل سیسی کے آنے کے بعد بہت اچھے ہو گئے ہیں، جو کہ ایک سیکولر ریاست کی وجہ سے ہے، کیونکہ فرانس سیکولر ریاست کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ان کے تعلقات اس لیے بھی اچھے ہیں کیونکہ ان دونوں کے مفادات ایک ہے، اور فرانس نے بہت بڑے پیمانے پر ہتھیار بھی مصر کو بیچ دیے ہیں اور اب بھی بیچ رہے ہیں، کیونکہ اس ڈیل کے مطابق 4.5 بلین ڈالرز بہت بڑا قیمت ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ فرانس سے ہتھیار خرید لے گا۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مصر کی ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ یہ ادائیگی 10 سال میں آہستہ آہستہ قرض کی طرح ادا کر دی جائے گی، اور اس سے پہلے قطر اور انڈیا نے بھی فرانس سے ڈیل کیا ہے اور ان کو بھی رافیل طیاروں کی ضرورت ہے، اور انڈیا اس کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے جب ان کے طیارے مار گرائے تھے تو انڈیا نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ انہیں رافیل طیارے خرید لینے چاہیے تاکہ اس سے وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن جس طرح ان کو پہلی شکست ہوئی تھی، آنے والے وقت میں بھی ان کو اسی طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب مصر نے یہ کیا ہے، اور ہیومن رائٹس گروپس نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مصر کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر ڈیل نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے فلسطین سے، جہاں پر ایک اسرائیلی سیٹلر کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک فلسطینی عورت ان سے کہہ رہی ہے کہ جیکب، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن یہودی جواب میں کہتا ہے کہ اگر میں اس پر قبضہ نہیں کرتا تو کوئی اور آ کے اس پر قبضہ کرے گا، اور یہ اسرائیل کے مقبوضہ یروشلم میں ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف ایک ویڈیو ہے جو کہ سامنے آئی ہے، ورنہ یہ یہودی روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے کرتے رہتے ہیں، اور اصل میں ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ان کی زمینوں پر قبضے کرے اور اپنے لیے اس میں رہائش اختیار کرے۔ اور علومہ ٹی وی آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ کرتے رہتی ہے کہ آج فلسطین پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے، اور پچھلے دن ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ یہودی فلسطینیوں کے پوری گاؤں پر قبضے کے لیے نکل آئے تھے، لیکن فلسطینیوں نے ان کا سختی سے مقابلہ کیا اور اس میں بہت لوگ زخمی بھی ہوئے اور گرفتار بھی کیے گئے تھے۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ مکار یہودی ان مظلوموں کے زمینوں پر قبضے کے لیے آتے ہیں، اور اسرائیل کی آرمی جب آتی ہے تو یہ یہودیوں کو کچھ نہیں کہتی، بلکہ الٹا فلسطینیوں کو گرفتار کرتے ہیں، اور ان کی گناہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں اور اسرائیلیوں کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کرتے۔ لیکن افسوس ان بغیرت عربوں پر جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اور دوسری طرف فلسطین میں وہ عربوں پر بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، اور یہ یہودی عربوں کے خلاف نکلتے ہیں اور عربوں پر لعنت بیچتے ہیں، لیکن یہ بغیرت عرب ان کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں اور ان کو شرم تک نہیں آتی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے 3 بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔